رات کی خاموشی ہے، مکہ کی گلیاں سنسان ہے، ظلم کی آندھی اپنے عروج پر ہے، اور اسی تاریکی میں ایک ہستی ہے جو تاریخ کا رخ بدلنے والی ہے۔ ایک ایسا دوست جس نے دوستی کا حق اس طرح ادا کیا کہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، وہ شخصیت جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابتدائی زندگی، پاکیزگی کا سفر۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، جبکہ لقب صدیق انہیں بعد میں ملا جب انہوں نے ہر مشکل موقع پر سچ کی تصدیق کی۔ آپ مکہ کے معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے نرم دل، سچے اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی کسی بت کے سامنے جھکے۔ یہ وہی دل تھا جو سچ کو پہچاننے کے لیے تیار تھا۔ اسلام قبول کرنے کا عظیم لمحہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر صدیق وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایمان قبول کیا۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی شک، بس ایک جملہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس نے انہیں صدیق بنا دیا۔ دعوت اسلام میں پہلا قدم، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ وہ اسلام کے پہلے داعی بن گئے۔ ان کی دعوت پر کئی عظیم صحابہ اسلام لائے، جن میں شامل ہیں حضرت عثمان صحابہ، حضرت زبیر صحابہ، حضرت طلحہ صحابہ، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کے ستون مضبوط کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور قربت۔ حضرت ابو بکر صدیق صرف ایک صحابی نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، ہر مشکل میں ساتھ، ہر آزمائش میں شریک۔ غار ثور کا واقعہ قرآن کی روشنی میں، جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، اور ساتھ تھے ابو بکر۔ وہ دونوں غار ثور میں چھپ گئے، دشمن دروازے تک پہنچ گئے۔ اس لمحے ابو بکر گھبرا گئے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت قرآن میں بھی آئی اور ابو بکر صدیق کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر گئی۔ بے مثال سخاوت حضرت ابو بکر نے اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دی۔ جب غلاموں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تو وہ انہیں خرید کر آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال جنہیں تپتی ریت پر لدایا جاتا تھا، ابو بکر نے انہیں آزاد کرایا۔ لوگوں نے کہا، آپ کمزور غلام کیوں خریدتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں انہیں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ واقعہ معراج اور لقب صدیق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو کفار نے مذاق اڑایا۔ وہ ابو بکر کے پاس گئے اور کہا، کیا تم اس بات پر یقین کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسمانوں کی سیر کرائے؟ ابو بکر نے جواب دیا، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی لمحے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ ہجرت مدینہ، جان نچھاور کرنے کا جذبہ۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو ابو بکر نے فوراً تیاری کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پر رہے۔ راستے میں دشمنوں کا خطرہ، بھوک، پیاس، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھ۔ مدینہ میں خدمات۔ مدینہ پہنچ کر بھی ابو بکر نے اسلام کی خدمت جاری رکھی، غزوات میں حصہ لیا، ہر مشکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مشوروں میں ہمیشہ سچ اور حکمت پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور ابو بکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو انہوں نے فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ خطاک ہے، ابو بکر ہاتھ کھڑے ہیں، اور فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ امت کو سنبھالنے والے تھے۔
हजरत अबू बकर पहले खलीफा बने। उनके दौर में झूठे नबियों का खात्मा हुआ, मुर्तदीन के खिलाफ जंग लड़ी गई, कुरान को एक जगह जमा करने का आगाज हुआ। उन्होंने कहा, अगर लोग ज़कात देना छोड़ देंगे तो मैं उनसे जंग करूंगा। ये उनकी मजबूत क़यादत की मिसाल थी। उनकी आजिज़ी और सादगी, खलीफा बनने के बाद भी सादा लिबास पहनते, खुद बाजार जाते, बेवाओं और यतीमों की खिदमत करते। कोई नहीं जानता था कि ये खलीफा वक्त है, विसाल का वक्त। हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में फरमाया, मुझे इसी कपड़े में दफन करना जिसमें मैं हूँ, और कोई तकल्लुफ ना करना। आपका विसाल हुआ और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी हमें ये सिखाती है, सच पर डट जाना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत, कुर्बानी देना, बगैर किसी लालच के मुश्किल वक्त में साबित कदम रहना। वो सिर्फ एक सहाबी नहीं थे, वो वफादारी, ईमान और कुर्बानी की जिंदा मिसाल थे। अगर आप भी सच्ची दोस्ती, ईमान और कुर्बानी की असल मिसाल देखना चाहते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को अपना आइडियल बनाएं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है।